السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو الشمیم آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں قرآن کریم کے کچھ حروف کے مخارج بتائے گئے تھے اور کچھ حروف کے مخارج رہ رہے تھے۔ تو لہٰذا اس سبق میں جو مخرج، جو حروف رہ گئے تھے، میں ان حروف کے مخارج کو بیان کروں گا۔ تو دوستو غور سے سنا کرو، دھیان رکھا کرو، کہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ ان باکس میں میسج کر کے مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں وہ آپ کو دوبارہ سمجھا سکوں۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ جیم اور شین اور یا، اس کا ہم نے مخرج پڑھا تھا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تیسری لائن میں آخری حرف ہے غاد۔ اس کا مخرج جو ہے وہ اب ہم پڑھیں گے، تو غور کرنا یہ کیسے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لیں جی، یہ زبان کی کروٹ ہے اور اس کروٹ کو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ملا کے پھر پڑھیں گے۔ دیکھیں، میرے ساتھ پریکٹس کریں، میرے ساتھ جو ہے پڑھیں۔ غاد، غاد، غاد۔ یہ آگے حرف ہے۔ چھٹی لائن میں دیکھیں نیچے، تیسرا حرف لام، لام۔ اس کا مخرج جو ادا ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ زبان کا کنارہ، یہ دیکھیں، یہ زبان کا کنارہ ہے۔ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ زبان کا کنارہ ہے اور یہ زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑے ہیں۔ ان کو ملا کے پھر ہم اس حرف کو پڑھیں گے۔ لام، لام، لام۔ آگے حرف ہے، پانچویں لائن دیکھیں، آخری حرف نون، نون۔ اس کا جو مخرج ہے وہ کیسے ادا ہوگا؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا۔ کیسے؟ زبان کا کنارہ یہ ہے، زبان کے کنارے سے
اور انیاب سے سنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوگا۔ یہ انیاب سے سنایا تک کے دانتوں کی جڑیں ہیں۔ ان کو زبان کے ساتھ ملا کے، زبان کے کنارے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ نون صحیح پڑھا جائے گا۔ نون، نون، نون۔ آگے دیکھیں، آگے حرف ہے را۔ اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور نوک کے مقابلے میں جو تالو کا حصہ ہے اس سے ادا ہوگا۔ یہ زبان کی نوک ہے اور اس کے مقابل میں تالو کا یہ جو حصہ ہے، ان دونوں کو ملا کے پھر ہم پڑھیں گے تو را کا مخرج نکلے گا۔ را، را، را۔ آگے دیکھیں جی، یہ پہلی لائن ہے، اس کا تیسرا حرف ہے یہ تا، تا، تا۔ اور دوسری لائن میں دیکھیں تا کے نیچے یہ حرف ہے دال، دال۔ اور چوتھی لائن کے سٹارٹ میں دیکھیں لفظ ہے یہ طا، طا۔ ان تینوں حروف کا مخرج جو ہے وہ ایک ہے۔ کیسے ادا ہوگا؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ زبان کی نوک ہے اور یہ اوپر کے دانتوں کی جڑیں ہیں، ان سے ادا ہوگا۔ کر کے دیکھ لیں، تا، 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 دال، 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 طا، طا، طا۔ آگے یہ دیکھیں پہلی لائن کا چوتھا حرف جو ہے ثا، اور ثا کے نیچے ہے ذال، اور طا کے ساتھ دیکھیں یہ ضا۔ ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے۔ یہ جو زبان کی نوک ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی اندرونی جو کنارہ ہے اس کے ساتھ ادا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ زبان کا سرا ہے اور یہ اوپر کے جو دانت ہیں یہ ان کا اندرونی کنارہ ہے، اندرونی کنارہ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ثا، 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 ذال، 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 ضا، ضا، ضا۔ آگے دیکھیں تیسری لائن میں یہ لفظ ہے سین۔ اس سے پہلے ایک حرف ہے زا، اور ہے اسی لائن میں
آگے ایک حرف ہے یہ صاد، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ کون کون سا؟ یہ زا، اور اس کے ساتھ یہ ہے سین، اور ایک حرف چھوڑ کے آگے ہے صاد۔ ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہے۔ کیا مخرج ہے؟ کیسے ادا ہوگا؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں، زا زا زا، سین سین سین، صاد صاد صاد۔ آگے ایک حرف ہے یہ فا، فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تر حصہ کون سا ہے ہونٹوں کا؟ جو کہ اندر والی سائڈ سے ریڈ کلر کا ہوتا ہے، جو کہ لعاب سے گیلا رہتا ہے، اسے ہونٹوں کا تر حصہ کہتے ہیں۔ کیسے ادا ہوگا اس کا؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے ہیں، ان دانتوں کے کناروں کو نیچے والا جو ہونٹ ہے، اندرونی ہونٹ، اس کے ساتھ ملائیں گے۔ جیسے فا فا فا۔ آگے دیکھیں، پہلی لائن میں دوسرا حرف آ رہا ہے با، اور آخری لائن میں پہلا حرف ہے واو، اور آگے پانچویں لائن میں دیکھیں میم۔ اس کا مخرج جو ادا ہوگا ان تینوں حروف کا، با جو ہے اس کا دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، سمجھ گئے؟ اوپر والے اور نیچے والے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہے ان کو ملانے سے ہوگا، اور میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے با با با، میم میم میم، واو واو واو۔ تو ناظرین، یہ ہمارا جو مخارج کا بیان تھا، جو سبق تھا، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ باقی انشاءاللہ نورانی قاعدے میں آگے چلتے جائیں گے، میں مزید آپ کو سمجھاتا جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری محنت کو قبول فرمائے، ہمارا سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔